برائے تربیت روح شہداء صالحین متقین ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد اور ایک صلوات برائے سلامتی امام زمانہ اور آپ کے ظہور کے لیے فرمائیں لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما ابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته في الأرضين نقطة دائرة المطالب مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الإمام الثاني عشر الذي حجة الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلوات پڑھیے محمد قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 اس میں خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے اطیع اللہ خدا کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ اور ولی امر کی اطاعت کرو جو تمہی میں سے ہے اور اگر تمہارے درمیان آپس میں کوئی تنازع پیش آئے کوئی جھگڑا ہو جائے تو فردوہ الی اللہ والرسول تو اس کی قضاوت کے لیے اس کو سلجھانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو یہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا ہے کہ اس میں خداوند عالم کیا کہنا چاہتا ہے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے سب سے پہلی بات اس آیت کی سٹارٹنگ اس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے اب ایمانداروں سے خطاب ہو رہا ہے اور آگے ارشاد ہو رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب خداوند عالم صاحبان ایمان سے مخاطب ہے تو پھر یہ دعوت کیوں دے رہا ہے اطاعت کی کیونکہ صاحبان ایمان تو وہی لوگ کہلاتے ہیں جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہی لوگ مومن ہیں
جو اولی الامر کی اطاعت کرتے ہیں انہی کو مومن کہا جاتا ہے۔ اگر یہ اطاعتیں نہیں ہیں تو زمرہ ایمان سے خارج ہے انسان۔ تو آخر پھر یہ خداوند عالم مومنین سے خطاب کر کے کیوں کہہ رہا ہے؟ تو عجب نہیں خداوند عالم خود ہی جواب دے کہ آپ لوگ قرآن کو پڑھیے، قاعدے سے غور کیجئے، تفحص کیجئے، تفکر کیجئے کہ ہم نے بعض مقامات پر یہ بھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ایمان لے آؤ۔ اب اس کی آپ کیا توجیہ کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم جو یہ خطاب کر رہا ہے یہ صرف تاکید کے لیے خطاب کر رہا ہے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے ہمارے لیے، کہ اطاعت خدا کتنی زیادہ اہم ہے، اطاعت رسول کتنی زیادہ اہم ہے، اور ولایت امیر المومنین، ولایت اہل بیت ہمارے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے۔ اس سے یہ خداوند عالم ہم کو میسج دینا چاہتا ہے، پیغام دینا چاہتا ہے۔ دوسری بات، یہاں پر خداوند عالم نے صاحبان ایمان سے خطاب کیا ہے۔ جہاں بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے وہاں خداوند عالم کا خطاب صاحبان ایمان سے ہی ملے گا، غیر صاحبان ایمان سے خطاب نہیں ملتا۔ یعنی خداوند عالم ان لوگوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ جو صاحبان ایمان نہ ہو خدا ان سے ہم کلام ہونا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے جہاں بھی آپ دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ہر جگہ چاہے وہ تعقل کی دعوت ہو، چاہے تدبر کی دعوت ہو، چاہے غور و فکر کی دعوت ہو، کسی بھی طرح کی دعوت ہو، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اے صاحبان ایمان یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ تمام کام خداوند عالم صاحبان ایمان سے خطاب کر کے حکم دیتا ہے۔ لیکن بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں خداوند عالم کو ان لوگوں تک میسج پہنچانا ہے جو صاحبان ایمان نہیں ہیں۔ تو اس صورت میں خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ خود آپ دیکھیے، قرآن پڑھ کر دیکھیے، وہ کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے میرے رسول کہہ دیجئے ان لوگوں سے، ان کافروں سے کہہ دیجئے، اے کافروں تمہارے راستے الگ ہیں، ہمارے راستے الگ ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ اس طرح کا ارشاد ہوتا ہے، یعنی خداوند عالم ڈائریکٹ براہ راست کفار و مشرکین سے خطاب نہیں کرتا بلکہ اپنے رسول کے حوالے سے خطاب کرتا ہے۔ اے میرے رسول ان تک یہ میسج پہنچا دیجئے، اے میرے رسول ان تک یہ پیغام پہنچائیے۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹ کہیں بھی قرآن میں، پورے قرآن میں آپ مطالعہ کر لیجئے، کہیں بھی ڈائریکٹ خطاب نہیں ملے گا کہ خداوند عالم ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہو کفار و مشرکین سے یا ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے۔ تمام جگہ پر جب بھی ہوا مثلا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت مشہور و معروف آیت ہے، آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں خطباء و ذاکرین سے، علماء سے، اور اس کی تفسیر بھی سنتے رہتے ہیں۔ میرا مقصد تفسیر میں نہیں جانا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ارشاد ہو رہا ہے کہ خداوند عالم اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے، اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیا یہ مومنین سے خطاب نہیں تھا؟ یہ جو آیت ہے کیا مومنین سے خطاب نہیں ہے؟ نہیں، اس کا خطاب کا جو مصداق ہیں، مصادیق ہیں، وہ عمومی ہیں، سب کے لیے ہے، یعنی امت مسلمہ، امت مسلمہ کے لیے، پوری امت کے لیے یہ خطاب کیا جا رہا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ پوری امت مسلمہ مومن بھی ہو۔ اسی لیے خداوند عالم نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے رسول ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، با ایمان بننا چاہتے ہو تو کیا کرو، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ ایک چیز آگے کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کے درمیان ایک لفظ و اطیعوا آ رہا ہے، ایک تو پہلے آیا اللہ سے پہلے، اور ایک اللہ اور رسول کے درمیان۔
یعنی اطیع اللہ و اطیع الرسول. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی جیسی اطاعت ہے ایسی اطاعت رسول کی نہیں ہے. یعنی فرق ہے اطاعت خدا میں اور اطاعت رسول میں. ٹھیک. اب اطاعت رسول کے بعد جو ہوتا ہے وہ اولی الامر منکم، یہاں پر رسول اور اولی الامر کے درمیان لفظ اطیعو نہیں آیا ہے. اطیعو کا لفظ یہاں نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت بالکل ایک جیسی ہے. واو عطف کے لیے آتا ہے، یعنی بالکل ایسا ہی ہے جیسے رسول ہے ویسا ہی اولی الامر ہے. مطلب یہ ہے کہ اولی الامر کو بھی انہی اوصاف کا حامل ہونا چاہیے جن اوصاف کا ہمارا رسول حامل ہے. اولی الامر ہر کوئی نہیں ہو سکتا، ہر انسان اولی الامر نہیں ہو سکتا. بعض لوگوں نے تفاسیر کی ہیں، اس کی کئی تفسیریں کی ہیں کہ مثلا اولی الامر سے مراد بادشاہ ہے، اولی الامر سے مراد حاکم ہے، اولی الامر سے مراد دوست ہے. تمام تفاسیر کو جب آپ دیکھیں گے تو کچھ نتیجہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. صرف اس طرح سے نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بادشاہ کو اولی الامر مان رہے ہیں تو بادشاہ ایسا ہونا چاہیے جو رسول کی صفات کا حامل ہو. حاکم ایسا ہونا چاہیے جو اوصاف رسول کا حامل ہو. اگر آپ دوست کے ہی معنی لے رہے ہیں تو دوست بھی ایسا ہو جو خدا کا دوست ہو، رسول کا دوست ہو. خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہو، وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہو. اسی کو اولی الامر کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے بار محمد آل محمد. زمانہ ترقی کی طرف ہے اور ہم تنزلی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ سب مشاہدہ کر رہے ہیں ان چیزوں کا کہ یہ جو ہاتھ میں کھلونے آ گئے ہیں، سب کے جو کھلونے دے دیے ہیں حکومتوں نے، یہ کیا ہے؟ زمانہ ترقی کر رہا ہے، معراج کی طرف کو جا رہا ہے. دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، لیکن ہم انہی کھلونوں کے ذریعے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں ہمارے گھروں میں خود، جس کو خانہ جنگی کہا جاتا ہے. بچے آپس میں لڑ رہے ہیں موبائل پر، موبائل ہمیں نہیں ملے گا تو مار پیٹ شروع ہو جائے گی بچوں کے درمیان. مثلا ماشاءاللہ کسی کے 5 بچے ہیں، اب والدین کے 2 ہی تو موبائل ہیں، کہاں کہاں تقسیم ہوں گے وہ. تو اس میں سے کتنا ٹوٹے گا، کتنا بچے گا لڑائی میں. یہ تو بچوں کی حالت ہے. خود بزرگوں کی ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، بڑوں کی کیا حالت ہو رہی ہے. وہ بھی یہ موبائل، بزرگوں کے لیے بات کر رہا ہوں میں، بڑوں کے لیے، بچوں سے مربوط نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے ہیں. جو بڑے لوگوں کے لیے یہ موبائل ذوالجہتین ہے، یعنی دونوں طرف سے اگر انسان چاہے تو پوری رات عبادت میں گزار سکتا ہے اسی کے ذریعے، اور اگر چاہے تو پوری رات گناہوں میں بسر کر سکتا ہے. ہر چیز جو بھی دنیا کی ہو یا دین کی ہو، مثلا کتابیں، ناول پڑھ کر بھی راتیں گزرتی ہیں اور قرآن کی تلاوت کر کے بھی راتیں گزرتی ہیں. تو انسان کو یہ دیکھنا ہے، عقل دی ہے خداوند عالم نے کہ ہمارے لیے کون سی چیز افضل ہے، کون سی بہتر ہے، ہم کیا کام کریں، ہمارے لیے کون سا کام بہتر رہے گا. ہمارے آپس میں اتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، اور جھگڑا ذرا سی بات اپنے بھائی کی گوارا نہیں کرتے ہم لوگ. ایک بھائی نے ذرا سا کچھ کہہ دیا تو تھوڑی سی تو میں ہوئی اور فوراً 100 نمبر ڈائل کر دیا گیا. یہ موبائل کا وہ ہے، کرشمہ ہے آج کل کا. فوراً 100 نمبر ڈائل ہو گیا اور کبھی FIR درج کرا دی گئی. کیا خداوند عالم نے ہمیں یہی سکھایا ہے؟ خداوند عالم نے یہ نہیں سکھایا. خداوند عالم کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تم جھگڑوں کے درمیان اپنے جھگڑوں کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، لیکن کس کی عدالت کا؟ عدالت الہی اور عدالت رسول. اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے. ہمارا دروازہ ہے عدالت الہی اور عدالت رسول. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہم آپس میں لڑ لیں جھگڑ لیں، لیکن بھائی ہے تو بھائی رہے گا، دوست ہے تو دوست رہے گا. لہٰذا ہم آخر اپنے بیچ میں، اپنے درمیان میں یہ رخنہ اندازی کیوں کر رہے ہیں کہ مثلا ذرا سی بات پہ پولیس کو فون کر دیا، ذرا سی بات پہ FIR درج کرانے کے لیے چلے گئے. نہیں، جب خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ اطاعت کرو
خدا کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی۔ جب ہم لوگ ان تینوں کی اطاعت کرنے لگے تو ہم کون ہوئے؟ خدا والے ہو گئے، رسول والے ہو گئے، اولی الامر والے ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حکم دیا اور ہم اطاعت کرنے لگے۔ جب ہم اس کے اپنے ہو گئے تو اس نے ارشاد کیا فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تمہارے بیچ میں جھگڑے ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف مراجعہ کرو، رسول کی طرف رجوع کرو، وہ تمہارے جھگڑوں کو سلجھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر کی بات گھر میں ہی رہنی چاہیے، باہر نہیں جانی چاہیے۔ جب ہاں اللہ اور رسول والے ہیں تو ہمارے جھگڑے بھی انہی کے پاس جا کر ختم ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیے ور محمد آل محمد۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، کیونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، عزائے فاطمیہ کے ایام ہیں یہ، تو جناب فاطمہ زہرا کی سیرت سے بھی کنیکشن ہونا چاہیے ہمارا، کیونکہ ہم فاطمی ہیں، ان کے عزادار ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، تو ان کی سیرت پر بھی عمل پیرا ہونا چاہیے ہمیں۔ نہیں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ کیونکہ ان کے چاہنے والے ہیں تو ان کی سیرت پہ بھی عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مولوی صاحب بیٹے کی شادی ہے، نکاح پڑھنا ہے آپ کو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے۔ وقت بتایا، انہوں نے ٹائم بتایا اور جگہ بتا دی کہ فلاں جگہ پر آنا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم پہنچ جائیں گے۔ اب جب پہنچے اور ہم نے نکاح نامہ فل کیا، پورا ہو گیا، اب مہر کی باری آئی۔ ہم نے پوچھا جناب مہر کتنا ہوگا؟ تو کہنے لگے ہم تو جناب فاطمہ کے ماننے والے ہیں، مہر فاطمی رکھیں گے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، مہر فاطمی رکھیں گے، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو اس ڈگر پہ چلائے۔ لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جہاں مہر فاطمی ادا کر رہے ہیں وہیں پر جہیز فاطمہ کیا تھا؟ جہیز فاطمہ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ صرف جو اپنے نفع میں چیز آتی ہے اس کو ہم لینا چاہتے ہیں اور اسی کو دین سمجھتے ہیں، جو ہمارے نقصان میں جاتی ہے اس کو نہیں مانیں گے۔ ایک لڑکی کا باپ جو غریب ہے بہت، اب مالدار تو کسی بھی طرح کر سکتا ہے، لیکن جو ایک غریب لڑکی کا باپ ہے وہ کس طرح کرے گا؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اول تو اس کے پاس رشتے ناتے نہیں جاتے ہیں، کوئی اپنے لڑکے کا رشتہ نہیں لے کے جاتا ہے، اور اگر رشتہ لے کے بھی چلا گیا تو بیچارہ وہ کس طرح سے کرتا ہے، جو ماحول ہے ہمارے معاشرے کا کہ پورا قرضے میں ڈوب جاتا ہے ایک لڑکی کا باپ۔ تو ایک لڑکی کی شادی میں پورا قرضے میں ڈوبنے کے بعد اب وہ کس طرح ابھرے گا؟ جب شادی کے بعد جو قرض دار آئیں گے، جس کا وہ مقروض ہے وہ لینے کے لیے آئیں گے، تو کس طرح وہ بیچارہ اس کو ادا کرے گا؟ یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے۔ کسی بھی چیز میں ہم سیرت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن مہر دیکھیں گے تو فاطمی۔ لیکن یہ تو دیکھیے کہ یہ مہر کب دیا گیا تھا، کیسے دیا گیا تھا اور کس استفادے کے لیے دیا گیا تھا۔ جناب فاطمہ زہرا کا جو مہر ہے وہ پہلے ادا کیا گیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ رسول خدا کے کاندھوں کا وزن تھوڑا ہلکا ہو جائے، اسی کے ذریعے جہیز خریدا جائے۔ اس مہر کے ذریعے جہیز خریدا گیا اور جناب فاطمہ کو دیا گیا۔ تو کیا ہمارا معاشرہ اس بات کو گوارا کرتا ہے، قبول کرتا ہے کہ ہم پہلے مہر دے دیں تاکہ لڑکی والے کے لیے آسانی ہو جائے، اس کے باپ کے لیے آسانی ہو جائے؟ نہیں، کوئی بھی قبول نہیں کرتا اس چیز کو۔ مہر بھی معین ہوتا ہے تو وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سب سے پہلے معافی کرا لیتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، ہم مہر نہیں دے پائیں گے۔ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے معاشرے سے دور ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم خود کو علوی کہلاتے ہیں، خود کو فاطمی کہلاتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے نا کہ ہم فاطمی ہیں، ہم علوی ہیں، ہم حسنی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ تو کیا زبان سے کہہ دینے سے کافی ہوگا؟ نہیں، بلکہ اگر سامنے والا ہمارے کریکٹر اور ہمارے کردار، ہماری رفتار و گفتار کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ علوی آ رہا ہے،
یہ حسنی ہے، یہ حسینی ہے، یہ فاطمی ہے، اس وقت ہم حقیقی فاطمی قرار پائیں گے، حقیقی علوی قرار پائیں گے، حقیقی حسنی حسینی قرار پائیں گے۔ اور اگر صرف اپنے ہی منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ جو ایام فاطمی آتے ہیں، محرم آتے ہیں، سفر میں عزاداری برپا ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ مجالس کیوں برپا ہوتی ہیں؟ کتنی مجالس ہوتی ہیں سال بھر میں؟ اب ہم میں سے کوئی مثلاً 15 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا، کوئی 25 سال کا، تو ایک سال بھر میں کتنی مجلسیں سنتے ہیں ہم لوگ۔ اگر ایک مجلس سے صرف ایک پیغام لے کر اٹھیں تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ لیکن کیا ہم درس لینے کو تیار ہیں؟ کچھ سمجھنے کو تیار ہیں؟ کہا کہ ہاں صاحب مولانا نے مجلس تو بہت اچھی پڑھی، لیکن کیا پڑھا آپ بتائیں گے ذرا؟ وہ یاد نہیں ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ بزم رسول میں بیٹھنے والے جو نکل کر کہتے تھے ماذا قال آنفا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول ابھی کیا کہہ رہے تھے، ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ اگر ہم ان کو لعنت ملامت کرتے ہیں تو اپنے کو ان سے جدا کرنا پڑے گا۔ ہم مجلس میں آئے ہیں تو یہ سوچ کر آئیں کہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی اٹھیں گے۔ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے مجلس میں جب تک کچھ ہم حاصل نہ کر لیں۔ پہلی والی مجلس سے کچھ سمجھیں گے، اس کے بعد دوسری مجلس میں جائیں گے۔ اگر یہ عہد کر لے انسان تو ہماری زندگی جو پستی کی طرف جا رہی ہے یہ پستی کی طرف نہیں جائے گی بلکہ بلندیوں کی طرف جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیے بار محمد آل محمد۔ اچھا یہ اب آئیے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر جو تم ہی میں سے ہو، تم میں سے جو اولی الامر ہے اسی کی اطاعت کرو۔ یہ اولی الامر ہے کون؟ کچھ نے کہا بادشاہ، کچھ نے کہا دوست، کچھ نے کہا حاکم، بہرحال مختلف تفاسیر ہوئی اس کی، لیکن ہمیں تفسیروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آیت کو آیت کے ذریعے ہی تفسیر کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی صرف اللہ ہے۔ انما کائے کے لیے آتا ہے؟ حصر کے لیے آتا ہے، حصار کر دیتا ہے، یعنی اس کے اندر اب کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسا محوطہ، ایسا احاطہ، ایسی چار دیواری جس کے اندر اب کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں انما، عربی گرامر کے اعتبار سے۔ صرف اور صرف یعنی این است و جز این نیست، کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ، صرف یہی ہے انما کا مطلب، کہ تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے، ورسولہ، اس کا رسول ہے، اور کون ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تفسیر کرنے والوں نے تو بہت سی تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر کرنے والا مفسر کہتا ہے کہ یہاں مراد جو ہے عبداللہ ابن سلام ہیں۔ عبداللہ ابن سلام کیوں؟ بھائی کیا ہے شان نزول اس کا، آیت کا کیا شان نزول ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام نے شکایت کی رسول خدا کی خدمت میں آ کر کہ ہم سے لوگ بول چال چھوڑ چکے ہیں، ہمارے پاس اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو جب ان کا دل، صحابی تھے یہ عبداللہ ابن سلام، تو جب ان کا دل دکھا ہوا دیکھا تو خداوند عالم نے جبریل کو بھیجا کہ اے میرے رسول ان کو یہ پیغام سنا دیجئے، یہ مجدہ سنا دیجئے کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ یہاں پر مراد اس سے کہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو تیسری چیز ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کا مطلب کہیں سے کہیں تک اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بعض لوگوں نے انکساری کا ترجمہ کیا ہے،
بعض لوگوں نے تواضع کا ترجمہ کیا ہے کہ رکوع کرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں کہ خاضع اور خاشع کی حالت میں، یعنی خضوع ہوتا ہے ان کے دلوں میں، غرور اور گھمنڈ نہیں ہوتا، اس میں یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، جبکہ آیت کا شان نزول یہ نہیں ہے۔ اگر آپ تفاسیر میں دقت کریں گے، غور و خوض کریں گے، عمق میں جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے، تو سمجھ میں آئے گا کہ تاریخ و روایات میں جتنی بھی تفاسیر ہوئی ہیں اس میں صرف ایک ہی بار حالت رکوع میں زکوٰۃ دی گئی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، صرف رسول کا داماد ہے، وہ علی مرتضیٰ ہے، وہ ہمارے امام، پہلے امام ہیں کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا ہے۔ جو انگشتری تھی آپ کے ہاتھ میں، آپ نے وہ سائل کو دینے کے بعد یہ سنت قائم کی، یہ اپنی خاصیت بنائی، اپنی ایک کیٹیگری بتائی کہ ہم کون ہیں، ہم وہ صاحبان ایمان ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ یہ ولایت بہت اہم چیز ہے، دامن اہل بیت سے متمسک ہونا۔ اصول کافی میں یا مثلاً خصال میں، اعمالی میں، اسی طرح صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جو متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ روایت میں ارشاد ہوتا ہے، ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، ولایت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کیا کیا؟ علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، یعنی اسلام کی بنیاد نماز پر، زکوٰۃ پر، روزے پر، حج پر اور ولایت پر۔ اب ولایت کون سا اہم موضوع ہے؟ آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، کسی کے لیے اتنی تاکید نہیں آئی جتنی تاکید ولایت کے لیے آئی ہے۔ ولایت کے لیے جتنی زیادہ تاکید آئی ہے، نہ اتنی تاکید نماز کے لیے آئی، نہ روزے کے لیے آئی، نہ حج کے لیے آئی، نہ زکوٰۃ کے لیے آئی۔ لیکن جہاں ولایت اور زکوٰۃ در رکوع جمع ہو جائیں اس کو کہتے ہیں ذات علی۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ تو یہاں زرارہ روایت کرتے ہیں وَأَيُّ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ أَفْضَلُ، ان 5 چیزوں میں سے کون سی چیز افضل ہے؟ کون سی چیز افضل ہے؟ تو کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں الولایت افضل، ولایت سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ ریزن بتا رہے ہیں، علت بتا رہے ہیں، لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، کیونکہ یہ ولایت ان تمام چیزوں کی کنجی ہے، چابی ہے۔ چابی کیا کام کرتی ہے؟ جب تک چابی نہ ہو تالا نہیں کھلتا ہے، کنجی کے بغیر تالا نہیں کھولا جا سکتا۔ ان تمام چیزوں کی کنجی ولایت کو بتا رہے ہیں ہمارے امام۔ وَالْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنْ، اور جو اس کا رہنما ہے، جو اس کی ہدایت کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کا ولی قرار پاتا ہے، وہ اس کا والی ہے، وہ اس کا رہنما ہے۔ یہ سب حوالے میں پہلے دے چکا، کافی، اعمالی، خصال، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سب میں یہ روایت موجود ہے۔ اب دوسرے ڈھنگ سے بھی یہ روایت آئی ہے کہ الفاظ تھوڑے بہت ادھر ادھر ہو کے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و حج البیت و صوم شہر رمضان والولایت، کون سی ولایت؟ لنا اہل البیت، یعنی بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت کی ولایت۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ان 4 چیزوں کو تو لے لیا لیکن ولایت کو چھوڑ دیا، جبکہ سب سے پہلی چیز ولایت ہے، سب سے اہم چیز، کیونکہ اگر ولایت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، نہ نماز کسی کام کی، نہ روزہ کسی کام کا، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اگر ہمارے پاس خالی ولایت ہے تو وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔
ستون کا کیا کام ہوتا ہے؟ پوری بلڈنگ کو اپنے اوپر لیے رہتا ہے. اگر ستون کو ہٹا دیا جائے تو پوری بلڈنگ نیچے آ جائے گی، زمین بوس ہو جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے جب دین کی عمارت کا ستون ہے نماز، تو ہمارا دین بغیر نماز کے کیسے سالم رہ سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے بار محمد آل محمد. ولایت ایک ایسا جذبہ ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں وہ اجاگر ہو جائے تو کوئی بھی چیز ہمارے نگاہوں میں نہیں سماتی. اور ولایت صرف ہم ہی لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے لیے ولایت ہے. سبزیوں کے لیے بھی ولایت ہے، جانوروں کے لیے بھی، پتھروں کے لیے بھی، ہر چیزوں کے لیے. جب آپ روایات کا مطالعہ کریں گے، ولایات سے متعلق تفاسیر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ بعض سبزیاں حرام ہیں اور بعض جائز ہیں. وہ کیوں اس طرح ہے؟ سوال ہونا چاہیے کیوں ہے ایسا؟ بعض سبزیاں زہریلی ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں؟ بعض کو ہم کھاتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا، فائدہ دیتی ہیں، کیوں دیتی ہیں؟ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو ہماری ٹھوکروں میں پھرتے رہتے ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو ہماری انگوٹھیوں کی زینت بنے رہتے ہیں، انگلیوں کی زینت بنے رہتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ اسی طرح بعض جانور ہمارے لیے حلال ہیں، بعض پرندے حرام ہیں. یہ کیوں ہے ایسا؟ تو یہ سب اگر آپ کھوج بین کریں گے اور دقیق مطالعہ کریں گے اس کا، تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب چیز ولایت سے مربوط ہے. جنہوں نے ولایت کو قبول کیا ہے وہ چیزیں جائز، حلال اور فائدہ مند نظر آتی ہیں، اور جنہوں نے ولایت سے انکار کیا ہے وہ زہریلی ہیں، حرام ہیں اور ٹھوکروں میں پھرنے والی ہیں. ولایت کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ حقیقی ولایت کون سی ہے. آج کل جو مولائی بنے پھرتے ہیں، مولائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو حقیقی ولایت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خود زبان سے کہہ دینا کہ ہم مولائی ہیں اور طرح طرح کے گروہ بنا رہے ہیں، وہ ولایت نہیں ہے. ولایت سب کو ایک جٹ کرتی ہے، ایک جگہ لے کر آتی ہے، گروہوں میں تقسیم نہیں کرتی. یہ جو ہم گروہوں میں تقسیم ہو رہے ہیں یہ ولایت نہیں، جہالت ہے. اگر ہم ولایت کے دامن سے متمسک رہیں گے تو کبھی بھی گروہ بندی نہیں کریں گے. یہ ولایت ہی ہے کہ میں اوکھلا کا رہنے والا آپ کی آواز پر لبیک کہتا ہوا اس منبر تک آیا اور اس منبر نے آپ سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لیا. یہ ولایت ہے ہماری جو سب کو ایک جگہ اکٹھا دیکھنا چاہتی ہے. ولایت اہل بیت ہمیں متفرق نہیں دیکھنا چاہتی، ہمیں ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر دیکھنا چاہتی ہے. ہمیں شکر کرنا چاہیے خداوند عالم کا کہ اس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، ورنہ دوسری قوموں کے پاس ایسا کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے. کسی قوم کے پاس نظر نہیں آئے گا آپ کو. ریلیاں تو نظر آ جائیں گی لیکن اس طرح کی اجتماع جیسا ہمارے یہاں ہے ایسا کسی قوم میں نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان چیزوں کو تھام رکھا ہے جو ہمیں رسول دے کے گئے تھے. ایک میں دامن اہل بیت اور ایک میں قرآن کریم. دونوں چیزیں چونکہ ہمارے ساتھ ہیں اسی وجہ سے ہم راہ ولایت پر گامزن ہیں. راہ ولایت جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے تو سمجھ میں آئے گا کہ جناب فاطمہ زہرا پہلی حامی ولایت ہیں. سب سے پہلی اگر ولایت کی حامی نظر آئیں گی تاریخ میں تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. ٹھیک، تو ہم چونکہ جناب فاطمہ کے ماننے والے ہیں تو ہمیں ان کی سیرت پر ہی عمل کرنا ہوگا. کسی دوسرے کی سیرت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اہل بیت کی سیرت پر چلنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں. اسی لیے تو معصومین نے مختلف مقامات پہ ہم سے یہ خطاب کیا ہے کہ ہمارے لیے عزت کا شرف بننا، عزت و شرف کا باعث بننا، ذلت کا سبب نہ بننا. خود ہمارے مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے لیے عزت و شرف کا باعث بننا، ذلت کا سبب قرار نہ پانا. یہ نصیحتیں کی گئی ہیں ہمیں کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے، ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے. اور جب
یہ جذبہ مکمل طریقے سے حقیقی ولایت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو ہم پھر کسی بھی دشمن سے نہیں ڈرتے، ہمارے دل میں کوئی دوسرا نہیں سماتا۔ اور اس کا سب سے بہترین نمونہ قاسم سلیمانی ہے کہ وہ تنے تنہا بغیر کسی اسلحے کے جا کر صدام کی قبر کے پاس ہوٹل میں چائے پیتے ہیں اور دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اسلحے تمہارے پاس رہیں گے لیکن ہم بغیر اسلحوں کے تمہاری چھاتی پر بھی چائے پی سکتے ہیں۔ یہ ہے ولایت کا جذبہ۔ یہ مولائی کہنا، اپنے آپ میں مولائی کہنا، یہ بات ایک الگ ہے، لیکن عمل کے ذریعے ثابت کر دینا کہ ہم مولائی ہیں اور ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں، ہم ولایت کے پیروکار ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ بامعنی ولایت وہی ہے جو ہمارے عمل سے ظاہر ہو۔ عمل سے ظاہر ہو رہا ہے کفر و طغیان اور زبان سے کہہ رہے ہیں ہم مولائی ہیں، تو ایسی ولایت کس کام کی؟ ایسی ولایت نہیں چاہیے مولا نے جو ہم سے ولایت مانگی ہے وہ حقیقی ولایت ہے۔ یہ جو رسول کہہ کے فرما کے گئے ہیں کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، اس میں بھی ذاکرین مغالطہ کرتے ہیں کہ محبت کہتے ہیں، محبت کرو۔ اگر محبت ہی معیار ہے تو محبت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، محبت کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اگر ایک مشرک، ایک کافر گوپی چند نارائن وہ محبت کرنے لگے اہل بیت سے، مرثیہ پڑھنے لگے، نوحہ کہنے لگے، سلام کہنے لگے، تو کیا یہ اس زمرے میں شامل ہو جائے گا؟ نہیں شامل ہو سکتا۔ تو اب کیٹیگریز بنیں گی محبت کی کیٹیگریز ہوں گی، اور جو سب سے اوپری کیٹیگری ہوگی اس کو کہا جاتا ہے مودت۔ بالکل آسان لفظوں میں، محبوب کو ماننا، محبوب کی بات کو ماننا، یہ دو چیزیں ہیں۔ محبوب کو ماننا محبت ہے، محبوب کی بات کو ماننا مودت ہے۔ یعنی جو وہ کہہ دے اس پر عمل پیرا ہونا، یہ ہے مودت۔ رسول نے ہم سے محبت نہیں مانگی ہے، مودت مانگی ہے۔ مودت کا مطلب ہے کہ ان کے عمل پر ہم گامزن رہیں، جیسے انہوں نے عمل کیا ہے، جیسے بھی اعمال انجام دیے ہیں انہوں نے، اسی طرح ہم اپنی سیرت کو بنائیں اور ان کی سیرت پہ اپنائیں، ان کی سیرت کو اور ان کی سیرت پر چلیں، تبھی ہم حقیقی مولائی کہلانے کے حقدار ہیں، تبھی ولایت والے کہلانے کے حقدار ہیں۔ ہم اہل ولایت ہیں، ہم ولایت کے ماننے والے ہیں، ہم موالی ہیں مولا کے۔ موالی آج کے معنی میں نہیں، جو آج کے زمانے وہ موالی، گنڈا موالی، وہ نہیں ہے۔ موالی یعنی اصل جو چیز ہے، جنون کی حالت میں مولا سے محبت کرنے والا۔ اگر اس کو لغوی اعتبار سے دیکھا جائے گا موالی کو، تو جنونی کیفیت جو اپنے مولا کے لیے ہو اس کو موالی کہا جاتا ہے، لیکن جو دنیاوی زبان ہے وہ تو ایک دم الگ ہی بالکل ہو جاتی ہے، اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے۔ بہرحال ولایت کا دامن اگر ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم کامیاب ہیں، ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اور یہ صرف ہمارے وہاں تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب ابوذر کیسے تھے، جناب عمار کیسے تھے، جناب مقداد کیسے تھے، انہوں نے کس سیرت اپنائی، کون سی سیرت اپنائی۔ تو وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں اپنے معاشرے میں ہی دیکھنا ہوگا۔ جیسے قاسم سلیمانی جیسے کتنے ہیں ہمارے درمیان۔ دشمن یہ سمجھتا تھا کہ قاسم سلیمانی کو ذبح کر کے، شہید کر کے، قتل کر کے وہ ان کے چراغ زندگی کو بجھا دے گا، لیکن قاسم سلیمانی کے خون سے وہ نور پیدا ہوا کہ آج ایک نہیں بلکہ ہزاروں قاسم سلیمانی نظر آ رہے ہیں۔ ہماری قوم کا بچہ جسے نام بھی پتا نہیں تھا کبھی کہ قاسم سلیمانی کون ہے، آج وہ قاسم سلیمانی کا ترانہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دشمن نے چاہا تھا ان کا نام دبا دے، لیکن خدا نے چاہا تھا کہ ان کا نام بلند کر دے، روشن کر دے۔ اگر خدا کے چاہے کو دیکھنا ہے تو خدا کی راہ پر چل کے دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم خدا کی راہ پر چلیں گے تو خدا ہمیں ایسی منزلوں پہ پہنچائے گا کہ قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل بھی حاصل ہو سکتی ہے۔
جہاں جبریل کے بھی پر جل جائیں، جہاں جبریل بھی رک جائے کہ میری حد یہاں مکمل ہو گئی، وہاں بھی انسان پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ انسان جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیسا بشر، حالانکہ ہم جیسا بشر نہیں ہیں۔ ایک بہرحال مثالیں اگر زیادہ دوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، طولانی ہو جائے گی مجلس، میں زیادہ نہیں، صرف اشارے سے کہ ہمیں جو رسول ہیں ہمارے، وہ ہمیں جو ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم سب سے ارفع و اعلیٰ ہیں، ما فوق بشریت ہیں رسول خدا، اور ہمارے اہل بیت اطہار، ان کے رسول کے بعد نمبر آتا ہے ہمارے اہل بیت علیہ السلام کا۔ تو اعتراض بھی ہوتا ہے کہ علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ صرف شاعرانہ میدان ہے شاعری کا کہ کچھ لوگ غلو سے کام لیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ہمارے نزدیک درست نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں رسول کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں، کون کہہ رہا ہے یہ؟ ہمارے مولا علی، جن کو ہم رسول سے بڑھا رہے ہیں بعض لوگوں کے مطابق، وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ میں رسول کے غلاموں میں سے غلام ہوں، ایک ادنا سا طالب علم ہوں ان کے مدرسے کا۔ تو ہم سب کچھ تمام فضائل پڑھتے ہیں، لیکن ہم حدوں کو پہچانتے ہیں کہ رسول کی کیا حد ہے اور ہمارے امام کی کیا حد ہے۔ ہمارے امام سب سے افضل ہیں، لیکن آخری رسول سے نیچے ہیں، آخری رسول سب سے افضل ہے لیکن خدا سے نیچے ہیں۔ جب ہم ان تمام مرحلوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو یقین جانیے کہ ہماری ولایت بے معنی نہیں بلکہ بامعنی ہوتی نظر آئے گی۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ اگر ولایت کو دیکھنا ہے تو ولایت جب آہستہ آہستہ ہم بڑھتے ہیں تو جناب ابو ذر، جناب مقداد کی منزل آتی ہے، جناب میثم کی منزل آتی ہے کہ جناب میثم نے کیسے اظہار کیا ہے اپنی ولایت کا کس طرح اظہار کیا۔ معلوم تھا انہیں کہ یہ جو درخت ہے اس پر مجھے پھانسی دی جائے گی، اس پر دار پر چڑھایا جائے گا۔ تو یہ سننے کے بعد میثم تمار کا رویہ یہ تھا کہ ہر روز جا کر اس کی سینچائی کرتے تھے، آبیاری کرتے تھے، پانی دیتے تھے اس درخت کو کہ میرے مولا کی محبت میں مجھے اس درخت پر پھانسی دی جائے گی۔ یہ ہے ولایت کا جذبہ اپنے دل میں، کہ میثم کے دل میں کس طرح ولایت کا جذبہ تھا۔ ابو ذر کو دیکھیے، سلمان کو دیکھیے، کوئی ایسے ہی نہیں کہہ دے گا، رسول ایسے ہی نہیں کہہ دیں گے ان سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ یقیناً ان میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے رسول یہ کہتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 10ویں درجے پر فائز ہیں، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز انسان کا نام ہے سلمان فارسی، فارس کا رہنے والا۔ وہ رسول کا اتنا مقرب ہو گیا کہ سلمان و منا اہل البیت کی سند مل گئی، اور رسول کے پہلو میں بیٹھنے والے اتنے کچھ زیادہ الگ رویے کے نکلے کہ رسول جب کہتے تھے کہ چپ ہو جاؤ تو چپ نہیں ہوتے تھے، تو رسول کو یہ کہنا پڑتا تھا قوموا انی، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ تو اب یہ بتائیے، دونوں کا موازنہ کیجئے، دونوں کا مقابلہ کیجئے، دونوں کا مقایسہ کیجئے کہ کون سے لوگ اس میں سے بہتر ہیں۔ ایک ایران سے آ رہا ہے فارسی، وہ ہے عجم کے لیے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ السلمان منا اہل البیت، اور ادھر عرب موجود ہیں تو انہیں اپنے سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، یہ کردار ہی ہے جو سلمان کو کھینچ کر مدینے میں لے آتا ہے۔ یہ ولایت ہے، ولایت پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ ہے۔ ولایت کے دفاع میں جناب فاطمہ زہرا نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے، شہزادی کونین نے اپنی پوری زندگی ولایت کے دفاع میں گزاری ہے، ولایت کا دفاع کیا ہے۔ اور سوال ہوتا ہے
کہ جب مولا علی موجود تھے گھر میں تو جناب فاطمہ دروازے پر کیسے آئیں؟ سوال کرتے ہیں نا یہ لوگ کہ مولا علی کے ہوتے ہوئے فاطمہ زہرا دروازے پر کیوں؟ آج کل کا ضعیف سے ضعیف، کمزور سے کمزور انسان اگر کوئی اس کے دروازے پر آئے تو اپنی اہلیہ کو نہیں بھیجے گا، بلکہ وہ چاہے گا کہ یہ ہماری ناموس ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم خود جائیں گے دروازے پر۔ لیکن یہ کہاں؟ تاریخ پڑھیے، تاریخ میں سمجھ میں آئے گا کہ اس گھر میں مولا علی کے علاوہ جناب ابو ذر بھی موجود تھے، زبیر بھی موجود تھے، یعنی 2 لوگ اور بھی موجود تھے یہاں۔ اس کے باوجود جناب فاطمہ کا دروازے پر آنا ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ نہیں؟ آخر کیوں جناب فاطمہ زہرا دروازے پر آئیں؟ تو یہ ہم نہیں بلکہ ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ یہ جو دشمن بیت فاطمہ پر، دروازے فاطمہ پر آگ لکڑیاں لے کر آئے تھے، وہ پوری پلاننگ کے تحت آئے تھے، سازش تھی ان کی۔ سازش کیا تھی؟ وہ یہ سازش تھی کہ علی کے گھر میں جو بھی ملے گا اسے ہم قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ تو جناب فاطمہ اگر نہیں آتی دروازے پر تو وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جاتے، اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے، اور جو آج اسلام اور ولایت ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ بالکل بھی نہ رہتی۔ اس ولایت کا نام لیوا کوئی نہیں ہوتا، یہ ولایت فاطمہ زہرا کی مرہون منت ہے۔ فاطمہ زہرا نے ولایت کی حفاظت کی ہے۔ سب سے پہلے ولایت کی حفاظت کے لیے جو اقدام کیا ہے ہماری شہزادی نے کیا ہے۔ ہماری شہزادی کا دروازے پر آنا، اور جب ظالم نے آواز دی کہ علی کو گھر سے باہر نکال دو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے، تو فاطمہ زہرا کہتی ہیں کہ کیا تم اس دروازے کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے رسول کی چھوٹی چھوٹی امانتیں حسن و حسین موجود ہیں؟ تو جواب ملتا ہے وَإِن، اگرچہ ہوا کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ہو، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اور صرف یہ دھمکی ہی نہیں دی گئی تھی بلکہ دروازے میں آگ بھی لگا دی گئی۔ جب دروازے سے آگ کے شعلے بلند ہوئے اور دھواں اٹھنا شروع ہوا تو اہل مدینہ کہتے تھے کیا رسول کی بیٹی عرب کی ساری رسمیں بھلا بیٹھی؟ کیا رسول کی بیٹی کو عرب کی رسمیں معلوم نہیں ہے کہ جس گھر میں موت ہو جاتی ہے وہاں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا؟ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ فاطمہ کے گھر میں یہ چولہا نہیں جل رہا ہے بلکہ فاطمہ کا دروازہ جل رہا ہے۔ یہ کون سا دروازہ ہے؟ یہ وہی دروازہ ہے جہاں روز رسول آ کر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبوت تم پر سلام ہو۔ یہ وہ دروازہ ہے جس کی رسول اتنی زیادہ عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ تو کیا صرف دروازہ جلانے پر اکتفا ہو گئی؟ نہیں عزادارو، صرف اس پر اکتفا نہیں ہوئی بلکہ ایک ظالم نے جلتا ہوا دروازہ گرا دیا۔ فاطمہ زہرا جو دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی در و دیوار کے بیچ آ گئیں، آواز دی فضا میری مدد کرو، میری کوکھ میں میرا بچہ شہید ہو گیا۔ کتنے مظلوم ہیں میرے مولا علی، کتنے مظلوم ہیں کہ فاطمہ زہرا اگر مدد کے لیے بھی بلا رہی ہے تو فضا کو بلا رہی ہے۔ کیا مولا جواب نہیں دے سکتے تھے؟ بالکل دے سکتے تھے۔ فاتح خیبر تھے، 2 انگلیوں پر جس نے قلعہ خیبر کو اکھاڑ دیا ہو، اس میں کیا اتنی طاقت نہیں تھی کہ ظالموں کا مقابلہ کر سکے؟ کیوں نہیں، بالکل طاقت تھی، لیکن جو دشمنوں کی پلاننگ تھی اس پلاننگ کو فیل کرنے کے لیے، اس پلاننگ کو کنڈم کرنے کے لیے جناب فاطمہ زہرا نے قیام کیا۔ جناب فاطمہ زہرا نے ولایت کی حفاظت کی ہے۔ جب جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر گرا ہے نا، تو معلوم ہے پرانے
زمانے میں عرب میں جو دروازے ہوتے تھے اس میں اتنی لمبی لمبی میخیں ہوا کرتی تھی، کیلیں ہوا کرتی تھیں اس میں. جب یہ دروازہ جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر گرا ہے تو تمام کیلیں بی بی کے پہلو میں آ گئیں. بی بی کا پہلو زخمی ہو گیا تھا. اس کے باوجود جب بی بی کو ہوش آیا تو فضہ سے یہ نہیں کہا کہ میرے زخموں کو دیکھو، بلکہ کہتی ہے فضہ علی کہاں ہے، علی کہاں ہے. فضہ جواب دیتی ہے شہزادی علی کے گلے میں رسی کا بندہ ڈال کر دشمن مسجد نبوی میں لے گئے. فاطمہ زہرا نے جیسے ہی یہ سنا اپنے پہلو کو پکڑا، مسجد کی طرف چلی. خلو ابوالحسن، اے ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھرا دوں گی. روایت کہتی ہے کہ صرف کہا تھا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی. میں کہوں گا بیوی آپ نے صرف کہا تھا، اس کا اثر یہ ہوا، لیکن آپ کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم دیار بدیار، کوچہ بکوچہ، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام پھرائے جا رہی ہیں. منادی ندا دے رہا ہے یہ باغی ہیں، انہوں نے خروج کیا ہے. بس یعلم الذین ظلموا ایام انقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون.